عزم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانفتح الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المؤقبل في شدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم وفرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو أكرم يا محمد يا علي يا محمد يا علي اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني الساعة الأجل يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. نعرہ صلوات. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. مستمعین، اللہ سبحانہ و تعالی کا ارشاد ہو رہا ہے کہ تحقیق یہ میرا ارادہ ہے کہ اے اہل بیت رسول تم سے ہر قسم کے رجس کو دور رکھا جائے اور تمہیں ایسا پاک رکھا جائے جیسا پاک رکھنے کا حق ہے. کل آپ حضرات نے سنا کہ اہل بیت کی پہچان کا اصول بھی اسی آیت میں موجود ہے کہ انکم الرجس، جن کے قریب تمہیں رجس نظر آ جائے انہیں غیر مانو
اور جہاں رجس نہ ہو انہیں اہل بیت مانو۔ صلوات پر محمد وعلی آلہ۔ تمام آیتوں کو جب دیکھا گیا تو 10 مقامات پر لفظ رجس کا استعمال ہوا ہے۔ فرمایا شراب کا پینا رجس ہے، جوا کا کھیلنا رجس ہے، بتوں کو پوجنا رجس ہے۔ پھر سورہ حج میں ارشاد ہوا کہ وَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، کہ جس طرح سے بتوں کو پوجنا رجس ہے اسی طرح سے جھوٹ کا بولنا بھی رجس ہے۔ یعنی ایک اور معنی سامنے آئی کہ جھوٹ کا بولنا بھی رجس ہے۔ اہل بیت وہ ہو سکتے ہیں جنہوں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولا۔ ایک مرتبہ بھی کسی شخص نے جھوٹ کہا ہے تو وہ اہل بیت میں شامل نہیں ہو سکتا۔ لہذا پروردگار اپنی طرف سے ضمانت دے رہا ہے کہ یہ جو 5 پاک ہیں ان میں سے کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اگر یہ دعویٰ کر رہے ہیں تو ان کا دعویٰ حق ہے، اگر یہ بات کر رہے ہیں تو ان کی بات حق ہے، اگر یہ صلح کر رہے ہیں تو ان کا صلح حق ہے، اگر یہ جنگ کر رہے ہیں تو ان کا جنگ کرنا حق ہے۔ جھوٹ ان کے قریب آ نہیں سکتا۔ اگر کوئی کہہ دے کہ اہل بیت کے کسی شخص نے جھوٹا دعویٰ کیا تو اگر کوئی جھوٹ کو ان کی طرف نسبت دے دے تو گویا وہ اللہ کے ارادے میں شک کر رہا ہے۔ صلوات پر محمد وعلی آلہ۔ عزیزان گرامی، اور شیعہ سنی مفسروں نے یہ بھی بتایا کہ یہ آیت کیسے نازل ہوئی، اس کا شان نزول کیسے ہوا۔ سارے مفسر ایک ہی بات لکھتے ہیں کہ سرکار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارواحنا لہ الفدا، رسول خدا حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں تشریف لے آئے اور آپ نے فرمایا مجھے چادر کے سائے یمانی دے دو۔ رسول خدا اس چادر کے نیچے چلے گئے۔ اس کے بعد امام حسن حسین آئے، وہ بھی اجازت لے کر چادر کے نیچے آ گئے۔ پھر مولا علی آئے، انہوں نے بھی اجازت لی اور وہ بھی چادر کے نیچے آئے۔ اور پھر جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آئیں، انہوں نے بھی اجازت لے گی اور چادر کے نیچے آ گئیں۔ تو اب جب 5 پاک چادر کے نیچے آئے، اب سرکار رسالت مآب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، پروردگار یہ میرے اہل بیت ہیں، پروردگار تو ان سے محبت رکھنا جو اہل بیت سے محبت ہے۔ یعنی یہ حضور کی دعا ہے، پروردگار تو ان کو دوست رکھنا جو اہل بیت کو دوست رکھیں، پروردگار تو ان سے دشمنی رکھنا جو اہل بیت کے ساتھ دشمنی رکھیں۔ جب یہ دعا ختم ہوئی تو ادھر سے پروردگار کی آواز آئی، یا ملائکتی وسکان السماواتی، اے ملائکو، اے آسمان میں رہنے والوں جمع ہو جاؤ۔ ایک مرتبہ سارے فرشتوں کو پروردگار نے جمع کیا اور اس طرح سے فضائل اہل بیت بیان کرنے شروع کر دیے، انی ما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارضا مدحیۃ، اے فرشتوں یہ جو آسمان دیکھ رہے ہو میں اسے خلق نہ کرتا، یہ جو زمین کا فرش دیکھ رہے ہو میں اسے خلق نہ کرتا، یہ جو دریا دیکھ رہے ہو میں دریاؤں کو خلق نہ کرتا، میں سمندروں کو خلق نہ کرتا، میں جنوں انسانوں کو خلق نہ کرتا، میں تمہیں خلق نہ کرتا، الا فی محبت، مگر ان کی محبت میں جو چادر کے نیچے ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کائنات خلق ہوئی ہے محمد و آل محمد کے صدقے میں، یہ زمین و آسمان خلق ہوئے ہیں اہل بیت کے صدقے میں۔ اللہ اکبر۔ اب
جبریل اٹھ کھڑے ہوئے، قال الامین الجبرائیل من ہؤلاء، جبریل کہنے لگے پروردگار یہ ہؤلاء کون ہے جو چادر کے نیچے ہے؟ تو اب جبریل سے کوئی پوچھے، جبریل تو ان کے دروازے پر کبھی دربان بن کر جاتا ہے، ان کے دروازے پر کبھی قاصد بن کر جاتا ہے، ان کے دروازے پر کبھی غلام بن کر جاتا ہے، کبھی جا کے حسنین کے گہوارے کو ہلاتا ہے، کبھی جا کے جناب زہرا کے چکیوں کو پیستا ہے، آج تو خدا سے پوچھ رہا ہے من ہؤلاء، یہ کون ہے؟ تو سبھی کو جانتا ہے۔ تو جبریل جواب دے گا ہاں، جب یہ نور، یہ جب پنج تن پاک اکیلے اکیلے ہوتے ہیں تو میں پہچان لیتا ہوں اور دیکھنے کی تاب رکھتا ہوں، لیکن آج یہ پانچوں کا نور جب مل گیا ہے تو نہ پہچان سک رہا ہوں نہ دیکھنے کی طاقت رکھ رہا ہوں۔ لہذا الحمدللہ شیعہ سنی علماء نے متفقہ طور پر اس آیت کی تفسیر میں شان نزول میں یہی لکھا ہے کہ یہ آیت کریمہ پنجتن پاک کے شان میں نازل ہوئی ہے۔ صلوات پڑھی محمد علیہ۔ لہذا پروردگار نے کائنات کو بتا دیا کہ ہر نعمت جو تمہیں مل رہی ہے آل محمد کے صدقے میں مل رہی ہے، ان سے محبت کرو۔ قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، پھر دوبارہ تاکید کی کہ ان سے مودت کرو، یہی اجر رسالت ہے، کیونکہ اگر ان سے مودت کرو گے تو خود تمہارا فائدہ ہوگا۔ بھائی انسان وہی چاہتا ہے کہ اگر کسی سے محبت ہو جائے تو انسان کیا، انسان کی فطرت میں ہے کہ انسان کبھی محبوب کو ناراض کرنا نہیں چاہتا۔ اگر سچی محبت ہے، اگر پاک محبت ہے، اگر حقیقی محبت ہے، اگر نورانی محبت ہے تو انسان کی صحیح یہ ہوتی ہے، کوشش یہ ہوتی ہے کہ میرا محبوب کبھی مجھ سے ناراض نہ ہو۔ تو یہ محبت اہل بیت میں فائدہ یہ ہے، مودت اہل بیت میں فائدہ یہ ہے کہ اگر اہل بیت سے ہم نے مودت کی تو ہم ہر عمل کرنے سے پہلے یہ سوچیں گے کہیں اس ہمارے عمل سے اہل بیت ہم سے ناراض تو نہیں ہے۔ اگر ناراض ہوں گے ہم اس عمل کو ترک کر دیں گے، اسے چھوڑ دیں گے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ہر گناہ سے بچتے چلے جائیں گے اور ہر نورانی عمل کرتے چلے جائیں گے۔ صلوات پڑھی محمد۔ لہذا اہل بیت کی محبت اس طرح سے انسان کو گناہ سے بچاتی چلی جاتی ہے۔ اہل بیت سے محبت ضروری ہے تاکہ ان کی محبت کے ذریعے سے ہم دنیا کی غلیظ ترین چیزوں سے خود کو بچا سکیں، شیطانی چیزوں سے خود کو بچا سکیں۔ عزیزان گرامی، اور اہل بیت کا کام ہے پاک کرنا، کائنات کو پاک کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ دیکھیے نجس سے نجس ترین افراد بھی جب ان کے در پر پہنچتے ہیں تو وہ اس قدر پاک ہو جاتے ہیں کہ لوگ سوچتے نہیں ہیں کہ کل یہ وہ نجس لوگ تھے۔ اللہ اللہ۔ اب آپ دیکھیے کربلا کے میدان میں بھی امام حسین نے طہارت کا سلسلہ شروع رکھا ہے، اور اسی طرح سے کتنے لوگ آ رہے ہیں اور حسین کے ذریعے سے پاک ہو رہے ہیں۔ صلوات پڑھی محمد علیہ۔ اور کربلا والوں نے بڑے بڑے پیغامات آپ کو دیے ہیں، بہت بڑے پیغامات دیے ہیں، اور ان میں سے جو بہت بڑا پیغام ہے وہ نماز کا پیغام ہے کہ تیر چل رہے ہیں مگر حسین نماز کے لیے کھڑے ہیں، تیروں کی بارش ہو رہی ہے مگر حسین کے صحابی نماز کے لیے کھڑے ہیں۔ حضرت مسلم کے 2 یتیم بچے، وقت قتل قریب ہے مگر کہہ رہے ہیں ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے دیجئے۔ حسین جس مولا کی عزاداری آپ کرتے ہیں ان کی شہادت سجدے میں ہوئی۔ ہمارے پہلے امام کیسے شہید ہوئے؟ حالت سجدے میں۔ یہ 2 بہت بڑے پیغامات ہیں۔ اور عزیزان گرامی یاد رکھیے نماز وہ عبادت ہے، اگر انسان نماز کو ترک کر دے تو پھر انسان نہیں رہتا بلکہ حیوان بن جاتا ہے، بلکہ حیوان سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، کیونکہ حیوان بھی خدا کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ یہ جتنے پرندے ہیں یہ بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہ جو حیوانات ہیں وہ اپنی اپنی زبانوں میں پروردگار کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ اور دیکھیے یہ انسان کو جو مقام ملا ہے
یہ بندگی کی وجہ سے ملا ہے۔ حیوان آپ کے مطیع ہے، پرندے آپ کے مطیع ہیں، پروردگار نے انسان کو قدرت دی ہے، طاقت دی ہے، ہر چیز انسان پر فدا ہو رہی ہے۔ یہ کیوں فدا ہو رہی ہے؟ یہ حیوان خود کو قربان کر رہا ہے۔ بھئی حیوان بھی سانس رکھتا ہے، لیکن یہ حیوان کہہ رہا ہے کہ مجھے ذبح کر لو، اے انسان تو مجھے کھا لو، تم مجھے کھا سکتے ہو۔ اسی طرح سے یہ پرندہ کہہ رہا ہے کہ تو مجھ سے فائدہ لے، اے انسان تو مجھے ذبح کر لے۔ اسی طرح سے یہ پھل فروٹ، یہ ساری نعمتیں انسان کے سامنے کیوں ہیں؟ عزیزان گرامی، کبھی آپ نے سوچا اس کی آخر کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بیچارہ حیوان جو ہے، حیوان ہے، اس کے پاس علم نہیں ہے، اس کے پاس معرفت نہیں ہے، یہ ترقی چاہتا ہے، یہ کمال چاہتا ہے۔ حیوان سجدہ نہیں دے سکتا، حیوان معرفت خدا حاصل نہیں کر سکتا، حیوان محبت خدا کی ان منزلوں کو طے نہیں کر سکتا، لہذا یہ حیوان چاہتا ہے مجھے ذبح کر دیا جائے، یہ انسان مجھے کھائے، اور تاکہ میں اس کے بدن کا جز بن جاؤں، تاکہ یہ بندہ جب بندگی کرے، جب نماز پڑھے تو اس کا مقام، اس کا اجر مجھے بھی حاصل ہو۔ صلوات پڑھی محمد والے۔ یہ ہر چیز جو انسان پر فدا ہے یہ بندگی کے لیے ہے، تاکہ یہ خدا کی بندگی کرے، تاکہ یہ خدا کی معرفت حاصل کرے۔ لیکن اگر انسان اس حیوان کا گوشت کھا رہا ہے جس حیوان نے خود کو قربان کیا ترقی کے لیے، نہ کہ تنزل کے لیے کہ پستی میں چلا جاؤں، کہ میرا گوشت کھا کر تو جا کے گناہ کرے، میرا گوشت کھا کر تو جا کے بے حیائی کا کام کرے۔ اور عزیزان گرامی، اگر ہم پھل فروٹ کھاتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو یقیناً وہ حیوان بھی ہم پر لعنت بھیجتے ہیں کہ ہمارا گوشت تجھ پر اس لیے حلال تھا کہ تو خدا کا بندہ تھا، لیکن اگر تو نے بندگی چھوڑ دی تو تجھے حق نہیں تھا کہ تو میری جان لے کر اور میرا گوشت کھائے اور پھر اس طاقت کو گناہ میں استعمال کرے۔ اسی طرح سے یہ پھل فروٹ، اسی طرح سے قرآن میں ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتے ان پر زمین والے، آسمان والے لعنت کرتے ہیں۔ دیکھیے نماز کے بغیر انسان بندہ نہیں کہلاتا۔ ارے بھائی نماز میں تکلیف کیا ہے؟ 2 رکعت نماز پڑھ لو، 4 رکعت 4 منٹ بھی نہیں لگتے، اور 24 گھنٹے پروردگار نے ہمیں عطا کیے ہیں۔ بندے کا پتہ کیسے چلے یہ بندہ ہے یا نہیں؟ عزیزان گرامی یہ بندگی ہے، اور اس بندگی میں خود انسان کو سکون ملتا ہے۔ کہا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، لوگو نماز پڑھو، یہ قرآن کی آیت ہے، اگر تم نے نماز نہیں پڑھی تو تم مشرک بن جاؤ گے۔ لیکن نماز سے جہاں بندہ دور ہو گیا وہاں یہ بندہ خدا کی خدائی سے، خدا کی سرحد سے نکل کر شیطان کی سرحد میں چلا گیا۔ پھر اس کی زندگی نجس ہے، پھر اس کا کھانا پینا نجس ہے، پھر اس کا سانس لینا نجس ہے، ہر چیز اس کے لیے حرام ہے، کیونکہ خدا کی وادی سے نکل گیا، اب مشرک ہے۔ انما المشرکون نجس، قرآن کہتا ہے مشرک نجس ہے، یعنی اگر انسان نماز نہیں پڑھتا، اگر نماز پڑھ رہا ہے تو بندہ ہے، نماز پڑھ رہا ہے تو فرشتوں سے بلند ہے، نماز پڑھ رہا ہے تو مومن ہے، نماز پڑھ رہا ہے تو ہر چیز اس پر فدا ہے۔ لیکن جہاں اس نے اللہ کی عبادت کو چھوڑ دیا اور جہاں پر اس نے سرکشی کی تو اب کون بن گیا؟ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔ قرآن کہتا ہے جہاں تو نے نماز کو چھوڑ دیا وہیں تو نجس بن گیا، اب تیرا کھانا پینا نجس ہے، تیرا سانس لینا نجس ہے، تیری زندگی نجس ہے، تیرا رہنا نجس ہے، کیونکہ تو نے خدا کی اس بندگی کو چھوڑ دیا جس مقصد کے لیے خلق ہے، اس مقصد کو چھوڑ دیا، یعنی اب تو نمک حلال نہیں بلکہ نمک حرام ہے۔ سلوات اور عزیزان گرامی اگر انسان سوچے تو نماز میں لذت ہے، نماز میں سکون ہے، کاش اس نماز کی لذت سے ہم آشنا ہو جائیں۔ لندن میں 1986 میں سے ایک انگریز آیا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا بھائی تم مسلمان کیوں ہونا چاہتے ہو؟ کس چیز نے تجھے متاثر کیا؟ کہا میں نے سارے مذاہب کا مطالعہ کیا ہے، یہودیزم کا، عیسائیزم کا، ہندوازم کا، مرہٹوں کا، سکھوں کا، جتنے مذاہب ہیں سب کا مطالعہ کیا، اور میں خود فلسفے میں MSc کر رہا ہوں، اور میں نے بہت تحقیق کی، اور مجھے اسلام کے بارے میں بھی تحقیق کرنے کا موقع ملا، اور اسلام کی جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا وہ ہے نماز۔ سب سے زیادہ اسلام کی جس چیز نے مجھے متاثر کیا اور جس کی وجہ سے مسلمان ہو رہا ہوں وہ نماز ہے۔ میں نے کہا بھائی نماز میں کیا چیز ہے؟ کہا دنیا کے کسی مذہب میں
ایسا بندے کا خدا سے ربط نہیں ہے کہ پتا چلے یہ بندہ ہے، اس کے خلق ہونے کا مقصد کیا۔ عیسائیوں میں کیا ہے بھائی، ہفتے میں 1 مرتبہ چلے جاؤ، جا کے عبادت کرو، بس اس کے بعد 6 دن کوئی خدا سے رابطہ نہیں۔ اسی طرح سے ہندوؤں میں جاؤ بھائی، ایک وقت جاؤ، جا کے بتوں کو سجدہ کرو، اس کے علاوہ کوئی ربط نہیں۔ فرمایا واحد مذہب اسلام ہے کہ صبح کا آغاز ہو رہا ہے خدا کے ساتھ گفتگو کرنے کے۔ ہاں، بندہ اٹھا اور اٹھ کے بندہ خود کو بھی یاد دلا رہا ہے، دوسروں کو بھی یاد دلا رہا ہے کہ میں کیوں خلق ہوا ہوں، کس مقصد کے لیے خلق ہوا ہوں۔ مصلی عبادت پر آتا ہے، کہتا ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار میں تیرا بندہ ہوں، میں تجھ سے مدد مانگ رہا ہوں تاکہ صراط مستقیم پر قائم رکھ۔ یعنی مقصد حیات کے بارے میں پتا چل رہا ہے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں۔ پھر اپنے کام میں مشغول ہو گیا، جیسے ظہر کا وقت آیا، پھر اس نے یاد دلایا خود کو کہ میں بندہ ہوں، میں خدا نے مجھے ایک مقصد کے لیے خلق کیا۔ پھر آگے 4 رکعت نماز پڑھی، پھر اسی طرح سے عصر، پھر اسی طرح سے جب سونے کے پہلے کا وقت آیا تو بھی اس نے نماز عشاء پڑھی۔ کہا کسی دنیا کے مذہب میں ایسا نظام نہیں ہے کہ ایک لمحے میں بندے کا خدا سے ربط قائم ہے۔ صلوات پڑھی محمد والے۔ اور بارہا عرض کیا گیا کہ نماز میں خود ہمارے لیے فائدہ ہے۔ نماز کے اس قدر بے شمار فائدے ہیں جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اب سائنس کی ترقی کے ذریعے سے اور چیزوں کی تحقیقات کے ذریعے سے پتہ چل رہا ہے کہ نماز کتنے بڑے سکون کا سبب ہے۔ آج دنیا سکون کو تلاش کر رہی ہے، دنیا بھٹک رہی ہے کہ سکون کیسے ملے۔ اور آپ چلے جائیے یورپ میں، چلے جائیے امریکہ میں، آپ کو اتنے لوگ بے سکونی کی زندگی میں نظر آئیں گے۔ ہم تو جاتے رہتے ہیں، اس قدر پریشان زندگی، حالانکہ پیسہ ہے، دولت ہے، مگر سکون نہیں، کیونکہ سکون نہیں مل سکتا جب تک کہ بندہ اپنے مقصد حیات کو نہ سمجھے۔ جب تک کہ بندے کا خدا سے رابطہ نہ ہو تب تک کوئی سکون کی زندگی نہیں ہے۔ حیوانی زندگی ہے، شیطانی زندگی ہے، اسٹریس وہاں سب سے زیادہ، ٹینشن کی بیماری وہاں سب سے زیادہ، ماہر نفسیات کے ہاں سب سے زیادہ رش پائی جاتی ہے۔ سکون کی تلاش میں ہے لوگ۔ عزیزان گرامی، اس نماز کو یہ عظیم الشان نعمت ہے، اس کو پڑھ کر اس انداز سے پڑھ کر دیکھیے کس قدر نماز میں سکون ہے، کس قدر نماز میں لذت ہے، کس قدر بندہ اپنے سر کو اپنے مالک کے سامنے جھکاتا ہے، اور اس میں کس قدر عظمتیں ہیں۔ اور خود سائنس بتا رہی ہے کہ جب انسان سجدے میں سر رکھتا ہے تو ایسے کیمیکل چینجز پیدا ہوتے ہیں کہ جتنی پریشانی انسان کے ذہن میں ہوتی ہے، جس قدر ٹینشن ہوتا ہے، جس قدر اسٹریس ہوتا ہے، جس قدر کھچاؤ ہوتا ہے، وہ سب ختم ہوتا ہے، کیونکہ پروردگار نے ہمیں خلق ایسے کیا ہے کہ یہ سجدہ بڑی عظیم نعمت ہے۔ کہ سجدے میں جب ہم جاتے ہیں، نہ جانے ہمارے دماغ کے اندر کیا کیمیکل چینجز آتے ہیں، ایک لیکوڈ سی نکلتی ہے، ایک پانی سے نکلتا ہے، اور انسان کو سکون مل جاتا ہے۔ صلوات پڑھی محمد والا۔ اور نماز کی سب سے بڑی تعقیب ہے، سب سے بڑی تعقیب کہ نماز پڑھو ورنہ مشرک بن جاؤ گے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارواحنا لہ الفداء فرماتے ہیں اگر کوئی جان بوجھ کر نماز نہ پڑھے، جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دے، کوئی عذر نہیں، نماز نہیں پڑھ رہا، ظاہر ہے کہ عذر کیا ہے؟ اگر بے ہوش ہے، ایسی بیماری ہے، اس طرح سے حالت ہے، اور نماز تو اشارے سے بھی پڑھنے کا حکم ہے۔ آپریشن تھیٹر میں امام خمینی، آپریشن تھیٹر کیا، سکرات کا آخری لمحہ تھا، آخری لمحہ بالکل، یعنی ہلنے کی طاقت نہیں تھی امام خمینی کو، یعنی روح نکل رہی تھی۔ یعنی ویسے جو فزیکلی کہتے ہیں نا کہ بھائی موت واقع ہو چکی تھی تقریباً، اور مشینوں کے ذریعے سے زندہ رکھا گیا تھا، تو دیکھا گیا کہ انگلی ہل رہی ہے خمینی کی، اور پھر انگلی یوں ہوئی، اس طرح مڑی، اور پھر یوں ہوئی۔ تو ڈاکٹروں نے بیٹی سے پوچھا کہ یہ کچھ کہہ رہے ہیں، تو بیٹی نے کہا یہ کچھ کہہ نہیں رہے، یہ اشارے سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اندازہ لگائیں۔
کہ ویسے آدمی مردہ ہے، مشینوں کے ذریعے سے ہارٹ کو زندہ کیے ہوئے ہیں، اس حالت میں بھی جب نماز کا وقت آیا، یہ کیسا نمازی تھا، یہ کیسی تقویٰ کی منزلیں تھیں کہ ظاہر کے بدن میں کوئی طاقت نہیں تھی مگر وہ روحانی طاقت تھی۔ کہا بابا نے کہا تھا کہ اگر کوئی بندہ سمندر میں ڈوب بھی رہا ہے اور نماز کا وقت ہے تو اس وقت وہ اشارے سے نماز پڑھے، کوئی طاقت نہیں، یہ انگلی یوں کھڑی کر دے اور سورہ الحمد پڑھنا شروع کر دے کہ میں قیام کی حالت میں کھڑا ہوں، اور اسی طرح سے الحمدللہ کے بعد اس طرح سے انگلی کر دے کہ یہ رکوع میں کھڑا ہوں، اور پھر طرح انگلی کو جھکا دے کہ میں سجدے میں کھڑا ہوں۔ عزیزان گرامی، نماز یہ ہے، نماز عشق سے کہتے ہیں۔ واقع اس نماز عشق کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ امام فرماتے جو جان بوجھ کر نماز نہ پڑھے وہ کافر۔ اصحاب حیران ہو گئے، اس قدر بڑا گناہ؟ امام نے کہا جی۔ اب ایک نے سوال کیا مولا جو شراب پیے وہ کافر؟ فرمایا نہیں، بہت بڑا گنہگار ہے مگر کافر نہیں۔ فرمایا جو زنا اور بدکاری کرے وہ کافر ہے؟ فرمایا نہیں، بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، اس کی بڑی سزا ہے، سب سے بڑی سزا زنا کی ہے کہ اسے کمر تک زمین میں کھود کے رکھو، پتھر مارو تاکہ ختم ہو جائے، تاکہ دوسروں کے لیے عبرت ہو، تاکہ اس بے غیرتی کا کام پھر معاشرے میں نہ ہونے پائے۔ یہ سب نفسیاتی مسائل ہیں جو اسلام نے بتائے ہیں۔ تو فرمایا ہاں گناہ بہت بڑا ہے مگر کافر نہیں ہے۔ تو کہا مولا شرابی کافر نہیں، زانی کافر نہیں، اور جو جان بوجھ کر نماز نہ پڑھے وہ کافر کیوں؟ امام نے کہا دلیل سنو۔ دیکھو زنا میں انسان مبتلا ہوتا ہے، شیطان اسے لذت گناہ دکھا کر فریب دیتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، گمراہ کرتا ہے۔ اسی طرح سے شراب میں بھی شیطان اسے لذت دکھا کر گمراہ کرتا ہے۔ لیکن امام نے فرمایا یہ بتا کہ نماز نہ پڑھنے میں کیا لذت ہے؟ زنا اور بدکاری میں 2-4 منٹ کی حقیق لذت دکھا کر شیطان انسان کو مردود اور ملعون بناتا ہے، جہنمی بناتا، لیکن نماز نہ پڑھنے میں تو کوئی لذت نہیں ہے نا۔ یعنی جو نماز نہیں پڑھتا اس لیے نہیں پڑھتا کیونکہ وہ نماز کو حقیر سمجھتا، اس لیے نہیں پڑھتا، نماز کی کوئی اہمیت نہیں، نماز حقیر ہے، پست ہے۔ امام نے فرمایا اب جس نے نماز کو حقیر اور پست سمجھا اس نے نماز کو حقیر پست نہیں سمجھا بلکہ نماز کے حکم دینے والے کو حقیر اور پست سمجھا۔ اب نماز کا حکم سب سے پہلے اللہ نے دیا، اس کے بعد رسول نے دیا، اس کے بعد امام نے دیا۔ یعنی جو نماز نہیں پڑھتا اس نے نماز کو حقیر سمجھا، نماز کو حقیر سمجھا، یعنی نماز کے دینے والے خدا اور رسول اور امام کو حقیر سمجھا۔ جو خدا اور رسول کو حقیر سمجھے وہ مسلمان نہیں بلکہ کافر ہے۔ صلوات عزیزان گرامی، ایک اپیل شاید ہم نے گزشتہ سال بھی کی تھی مگر اس پر عمل نہیں ہوا۔ ہم اس علی کے ماننے والے ہیں جو میدان جنگ میں لڑتے لڑتے جہاد کرتے ہوئے، افضل ترین عبادت جہاد ہے، جنگ صفین میں عبادت کرتے ہوئے، جہاد کرتے ہوئے علی جہاد کو روک کر اور نماز کے وقت پر مصلی بچھاتے، کسی کو انکار نہیں، ساری کتابوں میں یہ چیز موجود ہے کہ علی جہاد کر رہے تھے جنگ صفین میں، اور جیسے نماز کا وقت ہو گیا علی نے مصلی بچھا دیا۔ لوگوں نے کہا مولا یہ کیا کر رہے ہیں، یہ تو جنگ کا وقت ہے، جہاد سب سے افضل ترین عبادت ہے، جنگ کریے۔ مولا نے کیا فرمایا؟ فرمایا اسی نماز کو قائم کرنے کے لیے علی لڑ رہا ہے، میرا جہاد اس نماز کو قائم کرنے کے لیے ہے۔ اے علی والو، آپ اس علی کے ماننے والے ہیں جو جہاد کرتے ہوئے میدان جنگ میں جہاد کو روک کر اور نماز قائم کر کے ہمیں بتا رہا ہے بھائی جہاد افضل ترین عبادت ہے، مگر جب نماز کا وقت آ جائے تو جہاد کو روک دو، نماز کو قائم کر دو۔ مگر افسوس ہے کہ صرف کوئٹہ میں یہ دیکھا گیا کہ جلوس جب ہمارا نکلتا ہے، عزاداری خود عبادت ہے، جہاد کی طرح ایک عبادت ہے، لیکن عزیزان گرامی ہمیں مولا علی کی سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ جس طرح سے مولا علی نے جنگ صفین میں جہاد کو روک کر مصلی عبادت بچھایا تھا، اسی طرح سے عزاداروں کو بھی جیسے نماز کا وقت آ جائے، جہاں آ جائے وہیں روڈوں پر کھڑے ہو کر اور ہمیں مصلی عبادت کو بچھانا چاہیے۔ لیکن پہلے بھی اس پر عمل نہیں ہوا۔ اس مرتبہ پھر عرض کرتا ہوں کہ کچھ مومنین آگے بڑھیں، کچھ نوجوان آگے بڑھیں اور اس کا انتظام کریں، صرف وضو کا انتظام کریں، نماز کے لیے سب آمادہ ہے، یا بلکہ عبادت ہم عزاداری کو عبادت سمجھ کر
کرتے ہیں باوضو عزاداری میں آنا چاہیے، اور اس سے بہتر ہے یہ مولا علی کی سنت ہے۔ امام حسین نے بھی اسی طرح سے میدان جنگ میں جیسے نماز کا وقت آیا تو سعد نے کہا مولا نماز کا وقت ہے، تو مولا نے دعا دی اے سعد تو نے نماز کو یاد کیا ہے، اللہ تیرے درجات میں بلند کرے، اور وہی مصلی بچھایا، جہاد کو روک دیا، حسین نے نماز شروع کر دی۔ اے عزادارو، علی اور حسین کی سیرت پر چلو، لہذا جہاں بھی روڈ پر جس جگہ پر بھی ایک گاڑی وضو کے لیے انتظام کوئی مومن کر لے، کیونکہ یہ سنت علی ہونی چاہیے، یہ سنت حسین ہونی چاہیے، ورنہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو شیعت کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو یہ نماز کے وقت پہ نماز نہیں پڑھتے، حالانکہ کون ہے حسین والا جو نماز نہیں پڑھتا ہو، لیکن ہمارے خلاف یہ پروپیگنڈا بھی ہو جاتا ہے، اور اس کے دوسری طرف مولا علی کی سنت بھی نہیں ہوتی اور حسین کی بھی سنت نہیں ہوتی۔ انشاءاللہ عاشور کے جلوس میں، دوسرے جلوس میں چند مومنین 100-200 نوجوان آگے بڑھیں اور یہ کار خیر کی بنیاد رکھیں۔ ایک مرتبہ بنیاد رکھ گئی، جس طرح سے کراچی میں ہوتا ہے، جس طرح سارے شہروں میں ہوتا ہے، جہاں نماز کا وقت ہو جائے وہیں پر نماز قائم کی جائے۔ صلوات پڑھی محمد والے۔ عزیزان گرامی، مگر مولا نے کیا فرمایا؟ میں نے جہاد اسی لیے کیا تاکہ اس نماز کو قائم کیا جائے۔ قرآن میں کہیں نہیں لکھا کہ نماز پڑھو، پوری توجہ کا طالب ہے۔ ایک نئی بات عرض کر رہا ہوں، قرآن میں یہ نہیں رہا، کہیں نہیں ہے کہ اقرا یعنی پڑھو، کہ نماز پڑھو، یہ پروردگار نے کہیں نہیں کہا۔ فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ اور مولا علی نے بھی جنگ صفین میں یہ کہا کہ میرا جہاد اس لیے ہے تاکہ نماز قائم ہو جائے۔ قرآن نے جہاں بھی کہا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز کو قائم کرو۔ یہ نہیں کہ صرف نماز کو پڑھو، بھائی نماز پڑھنا تو آسان ہے، اصل کامیابی انسان کی یہ ہے، اصل نماز کی لذت تب ملے گی جب ہم نماز کو قائم کریں گے۔ پڑھنا اور ہے، قائم کرنا اور ہے۔ صلوات پڑھی محمد والے۔ اس نقطے کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، آج کی مجلس کا سارا نچوڑ اسی نقطے میں ہے کہ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو۔ آج ہم نماز پڑھتے ہیں، قائم نہیں کی نماز ہم، ظاہر صرف نماز پڑھیں گے تو نماز میں لذت نہیں ملے گی۔ قرآن کہہ رہا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ قرآن کی آیت ہے کہ اے نمازیو، نماز تمہیں ہر گناہ سے روکے گی، ہر بے حیائی سے روکے گی۔ اب کوئی 20 سال سے نماز پڑھ رہا ہے مگر غیبت بھی کر رہا ہے، نماز نے اسے نہیں روکا۔ کوئی 30 سال سے نماز پڑھ رہا ہے مگر آنکھوں سے گناہ کر رہا ہے، نماز نے اسے نہیں روکا۔ کوئی 40 سال سے نماز پڑھ رہا ہے مگر وہیں مصلی پر غصے میں آ جاتا ہے، غصے سے نماز نے اسے نہیں روکا۔ قرآن جبکہ کہہ رہا ہے کہ نماز وہ ہے جو تجھے ہر گناہ سے روکے گی، تیرے آنکھوں کو گناہ سے روکے گی، تیری زبان کو گناہ سے روکے گی، تیرے ہاتھوں کو گناہ سے روکے گی، سارے اعضاء سے یہ نماز تجھے روکے گی، گناہ تجھے کرنے نہیں دے گی۔ بھائی یہ ہماری نماز تو ہمیں نہیں روکتی، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم نماز قائم نہیں کرتے۔ اگر نماز قائم ہو جائے تو یقیناً ہم گناہ سے بچ سکتے ہیں۔ اب قائم کیا؟ نماز قائم کرو، قیام یعنی تمہاری نماز کھڑی رہے، بہت آسان ترجمہ۔ نماز قائم ہو جائے، یہ نماز کھڑی رہے۔ پتہ چلا کہ کچھ لوگوں کی نماز سوئی ہوئی نماز ہے، کچھ لوگوں کی نماز کھڑی ہوئی نماز ہے۔ صلوات پڑھی محمد والے۔ بہت ہی آسان میں نے لفظ استعمال کیے کہ قائم کرو، قائم کا کیا ترجمہ؟ کھڑی ہوئی نماز، یعنی کچھ لوگوں کی نماز سوئی ہوئی ہے۔ سوئی ہوئی نماز گناہ سے نہیں روک سکتی۔ اگر نماز ہماری کھڑی ہو جائے تو ہمیں گناہ سے روکے گی، آنکھوں کو گناہ سے روکے گی، زبان کو گناہ سے روکے گی، ہاتھوں کو گناہ سے روکے گی۔ اور قرآن میں ہر جگہ پر اقیموا الصلاۃ ہے کہ نماز قائم کرو، یعنی تمہاری نماز قائم ہو جائے، یعنی کہ سوئی ہوئی نماز ہو۔ سوئی ہوئی نماز میں طاقت نہیں ہے کہ وہ تمہیں گناہ سے روک سکے۔ عزیزان گرامی، اب آتے ہیں مطلب کی طرف، بہت نزدیک آ کے بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ نماز کیسے کھڑی ہو جائے۔ یہ نماز کو قیام کی
صورت کیسے مل جائے؟ ہاں عزیزان گرامی، یہ اہل بیت نے بتایا، یہ اہل بیت نے طہارت کا درس دیا، یہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارواحنا لہ الوداع نے فرمایا کہ نماز کو کیسے قائم کیا جائے۔ فرمایا اے نمازیو، نماز کے بہت سارے شرائط ہیں، ایک ظاہری شرط ہے اور کچھ باطنی شرط ہیں۔ ظاہری شرط یہ کہ وضو ہونا چاہیے، ظاہری شرط یہ قرأت صحیح ہونا چاہیے، ظاہری شرط یہ کہ فقہی مسائل سے واقف ہونا چاہیے، مگر یہ صرف ظاہری شرائط سے تمہاری نماز قائم نہیں ہو سکتی، بھائی اس کے ساتھ ساتھ باطنی شرط بھی ہے۔ مولا باطنی شرط کیا ہے؟ فرمایا جب بھی تم نماز میں آ جاؤ تو یہ نہیں کہ فقط تمہارا جسم حاضر ہو، بلکہ نہیں، جب تم نماز پڑھو تو تمہارا جسم بھی حاضر ہو اور تمہارا قلب بھی حاضر ہو۔ یہ ہے نماز کے قیام کی صورت۔ نماز قائم کب ہوگی؟ اب ہم نماز پڑھ رہے ہیں، گھر کا خیال آ رہا ہے، بازار کا خیال آ رہا ہے، بھائی بچے کے اسکول کی فیس دینے کا خیال آ رہا ہے، بھائی وہ قرضہ لینا ہے، قرضہ دینا، یہ خیالات آ رہے ہیں۔ اب یہ جو نماز میں ہمارے خیالات آ رہے ہیں نا ادھر ادھر کے، اور توجہ اللہ کی طرف نہیں، یہ سوئی ہوئی نماز ہے، اس میں طاقت نہیں ہے کہ گناہ سے روک سکے۔ یہ پڑھ رہے ہیں نماز، یعنی نماز نہ پڑھنے کے گناہوں سے بچ گئے، ان عذابوں سے بچ گئے جو قبر و قیامت میں ہے، مگر یہ نماز جیسے آپ نے سنا قبولیت کے درجے پر نہیں ہے، کیونکہ قائم نہیں ہوئی ہے۔ نماز وہ طاقتور ہے جو ایک مرتبہ کھڑی ہو جائے، ایک مرتبہ ہمارے ہاتھوں کو گناہوں سے روک لے، ایک مرتبہ آنکھوں سے بے حیائی کے کام نہ ہونے دے، یعنی اس قدر پاور آ جائے نماز میں۔ اس نماز میں طاقت نہیں ہے کہ نماز ہم نے پڑھی اللہ اکبر، جیسے ہم نے اللہ اکبر کیا، ادھر کا خیال ادھر کا خیال، ساری دنیا بھر کا خیال، اب یہ نماز میں طاقت نہیں ہے۔ ہاں اس نماز پڑھنے کا فائدہ تو ہے کہ عذاب سے یہ ہمیں بچا لے گی، مگر اس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہمیں گناہ سے بھی بچا لے۔ اس لیے سرکار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا نماز کو قائم کرنے کے لیے یہ حدیث فرمایا مومنو کوشش کرو، ریاضت کرو، ایکسرسائز کرو، اپنے کو عادت ڈالو کہ جب بھی تم نماز پڑھو تمہاری توجہ پوری پروردگار کی طرف ہو، ادھر ادھر کا خیال نہ آئے۔ کیسے توجہ ہو؟ فرمایا جب بھی تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ یہ سمجھو یہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے۔ مولا علی نے فرمایا جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ جو پڑھ رہے ہو ترجمہ کرتے جاؤ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پروردگار تیرے نام سے شروع کرتا ہوں، تو رحمان ہے تو رحیم ہے، دل میں ترجمہ کرتے جاؤ، گویا خدا سے بات کر رہے ہو، خدا تم سے بات کر رہا ہے۔ امام نے کہا، رسول نے کہا، یہ سمجھو جب مصلی پر آ جاؤ یہ مصلی نہیں ہے، کل صراط ہے، پیچھے تمہارے ملک الموت ہے، نماز ختم کی تم نے گویا ملک الموت نے تمہاری روح کو قبض کرنا ہے، سیدھے طرف انبیاء کھڑے ہیں، الٹے طرف فرشتے کھڑے ہیں اور سامنے تیری جنت ہے۔ اس طرح کی بہت ساری حدیثیں ہیں تاکہ نماز میں ادھر ادھر کا خیال نہ آنے پائے۔ فرمایا 2 رکعت، فقط 2 رکعت، اگر تم کامیاب ہو جاؤ آہستہ آہستہ ٹریننگ دو اپنے کو، آپ آہستہ آہستہ ریاضت کرو، ایکسرسائز کرو، آہستہ آہستہ عادت ڈالو، اپنے اس خیال پر کنٹرول حاصل کرو، تمہارا خیال ادھر ادھر نہ جانے پائے، پروردگار کی طرف متوجہ ہو جائے۔ فرمایا 2 رکعت اگر کوئی نماز اس طرح سے پڑھ لے، 2 رکعت نماز فقط، فجر کی نماز، کوئی نماز 2 رکعت نماز اس طرح سے پڑھ لے کہ ادھر ادھر کا خیال نہ آنے پائے، تو خدا وہی پر اس پر جنت کو واجب کر دیتا ہو۔ یعنی یہ انسان اب جنتی ہو گیا، بہت آسان ہو گئی جنت۔ 2 رکعت نماز پڑھ لے تاکہ پتا چلے کہ آپ کا خیال آپ کے کنٹرول میں ہے یا شیطان کے کنٹرول میں، کیونکہ گناہ جتنے انسان کرتا ہے پہلے گناہ کا خیال آتا ہے پھر انسان گناہ کرتا ہے۔ یعنی 2 رکعت اگر ہم نے نماز پڑھنے کی عادت ڈال دی کہ کوئی خیال نہ آئے، ہم اپنے خیال کے مالک بن گئے، ہم نے اپنے خیال پر کنٹرول کر لیا، ادھر ادھر کا خیال نہیں آیا، یعنی اب یہ ہماری نماز کھڑی ہو گئی، اب یہ ہے قیام، اقیم الصلاۃ، اب یہ نماز کھڑی ہو گئی۔ عزیزان گرامی، شیطان کے گمراہ کرنے کے 2 طریقے ہیں، شیطان یا وہم کے ذریعے سے آتا ہے یا خیال کے ذریعے سے آتا ہے۔ شیطان کیسے آتا ہے انسان کے پاس؟ یا وہم کے ذریعے سے یا
خیال کے ذریعے سے، اور جیسے ہم نے اللہ اکبر شروع کر دی نماز، اب شیطان آئے گا، وہم کے ذریعے سے آئے گا، خیال کے ذریعے سے آئے گا، وہم دلائے گا پیچھے کوئی بچھو تو نہیں ہے، پیچھے کوئی سانپ تو نہیں ہے، کوئی تجھے ڈسے گا تو نہیں، اس طرح کے وہم آئیں گے تاکہ نماز کے ادھر سے خیال آئیں گے، ادھر سے وہم آئے گا. یعنی شیطان کے انسان کے پاس آتا ہے وہم کے ذریعے سے یا خیال کے ذریعے سے. لیکن جہاں ہم نے یہ عادت ڈال دی کہ وہم پر بھی کنٹرول کر دیا، خیال پر بھی کنٹرول کر دیا، گویا ہم نے شیطان کے آنے کے دروازوں کو بند کر دیا. یہ دو دروازے ہیں شیطان کے. اگر کوئی مومن کامیاب ہو جائے، اگر کوئی مومنہ کامیاب ہو جائے، وہ یقیناً جنتی ہے. انہوں نے اس شیطان کے دونوں دروازوں کو بند کر لیا. اب کوئی تیسرا دروازہ نہیں ہے. اگر وہم پاک ہو جائے، اگر خیال پاک ہو جائے، اگر ہم جو چاہیں وہ خیال میں رہے. ہم نے چاہا حسین کی طرف توجہ رہے، بس حسین کی طرف توجہ رہے. ہم نے چاہا امام زمانہ کی طرف توجہ رہے، بس امام زمانہ کی طرف توجہ رہے. ہم نے چاہا خدا کی طرف توجہ رہے، بس خدا کی طرف توجہ رہے. اب یہ نماز کھڑی ہو گئی، اب نماز کو قیام کی صورت مل گئی. اب جب نماز میں ہم نے خیال اور وہم کو کنٹرول کر لیا تو اب نماز کھڑی رہی نا. اب یہ نماز جب کھڑی رہی تو نماز تو ختم ہو گئی، مگر خیال پاک ہے، وہم پاک ہے. اب ہم اسی طرح سے اپنے خیال پر بھی کنٹرول رکھے ہوئے ہیں، وہم پر بھی کنٹرول رکھے ہوئے ہیں. نہ شیطان کو آنے دیں گے، نہ کسی اور کو آنے دیں گے. لہذا نماز میں بھی ہم گناہ سے بچتے رہیں گے، اور نماز کے بعد بھی یہی نماز ہمیں گناہ سے بچاتی رہے گی، کیونکہ خیال ہمارے کنٹرول میں. سروات کوئی محمد والے. اور حقیقی لذت بھی اس وقت نماز سے ملے گی. ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں مگر اس لذت سے محروم ہیں جس کے بارے میں امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خدا نے کسی شے میں ایسی لذت نہیں رکھی جتنی نماز اور دعا میں لذت رکھی، مگر یہ لذت گنہگار کے لیے حرام ہے. یعنی گنہگار کون؟ جس کا قوہ وہم اور قوہ خیال نجس ہے. ظاہر ہے کہ وہ نہیں پہنچ سکتا اس لذت تک جب تک کہ خیال پاک نہ ہو جائے، شیطان کا یہ دروازہ بند ہو جائے، وہم پاک ہو جائے. پھر دیکھیے نماز کی لذت. پھر ہے الصلاۃ معراج المؤمن. پھر نماز معراج بنتی. معراج انسان کے لیے ہے. حضور جو معراج پر گئے تھے یہ معراج کا دروازہ کھول دیا تھا کہ انسان تو بھی پرواز کر سکتا ہے، تو بھی عالم غیب کو دیکھ سکتا ہے، تو بھی عالم برزخ تک پہنچ سکتا ہے. معراج یہی ہے. مگر کب؟ جب حیوانیت پر، تیری حیوانیت پر تیری روحانیت غالب آ جائے، وہیں سے معراج کا دروازہ کھل جاتا ہے. صلوات پڑھی محمد والا. اور عزیزان گرامی، واقعاً نوجوانوں کی طرف سے یہ خواہش کا اظہار ہوا ہے، خدا انہیں اجر عظیم عطا کرے، کہ ہمارے اس محلے میں ویڈیو کی دکانیں ہیں اور وہ ویڈیو کی دکانوں پر ایسی فحش اور گندی فلمیں رکھے ہوئے ہیں جس سے پورا معاشرہ تباہ ہو رہا ہے، نوجوان تباہ ہو رہے ہیں. وہ فلمیں گھر گھر میں پہنچ رہی ہیں. ظاہر کہ مجلس تو یہ 10 دن 20 دن ہوئے، اس کے بعد یہ تو پورے سال بھر جو ہے، یعنی جو یہاں محنت کی جا رہی ہے نوجوانوں کو سنوارنے کے لیے، نوجوانوں کو گناہ سے بچانے کے لیے، وہ سب برباد ہو جاتی ہے ان ویڈیو کی دکانوں کی وجہ سے. عزیزان گرامی، واقعی یہ مسئلہ ہے، سنگین مسئلہ ہے، اور خصوصاً شیعہ محلے میں جہاں شیعہ آبادی ہو، جہاں اہل بیت کے ماننے والے ہوں. عزیزان گرامی، یہ بہت بڑا عیب ہے، اسے ختم ہونا چاہیے، برائی کو ختم کرنا چاہیے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ کچھ مخلص نوجوان آئیں، با ہمت نوجوان آئیں، با اخلاق نوجوان آئیں. ایک امر بالمعروف کمیٹی ہو، اس میں بزرگ بھی ہوں اور اس میں نوجوان بھی ہوں. جا کے ان دکانداروں سے درخواست کریں، با ادب ہو کر ہاتھ جوڑ کر کہیں کہ میرے بھائی، یہ جو گندی فلم تو بیچ رہا ہے، اس فلم کو دیکھنے کے بعد ایک انسان ہوتا ہے، پہلے اس فلم کو جب دیکھتا ہے وہ انسان نہیں رہتا بلکہ شیطان بن جاتا ہے، حیوان بن جاتا ہے. اور اس گندی فلم کو دیکھ کر وہ کسی کی بچی کی عزت پر حملہ کر سکتا ہے، کسی کی ماں بہن کی اوپر حملہ کر سکتا ہے. وہ حیوان بن جاتا ہے. یہ فلم اسے وحشی بنا دیتی ہے، شیطان بنا دیتی ہے. اور ممکن ہے کہ وہی تیری دکان سے فلم دیکھنے والا خود تیرے ہی کسی گھر والے پر حملہ کر لے، خود تیری بچی پر حملہ ہو جائے. لہذا غیرت کے خلاف ہے، رزق حلال نہیں ہے، تو دنیا آخرت کو برباد کر رہا ہے. اور مجھے امید ہے اگر مسلسل
مسلسل انہیں تذکر دیا جائے، بار بار ان سے جا کے گزارش کی جائے، مگر اخلاق کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ دیکھیے عبادت کے کلن ٹوٹل حضور فرماتے ہیں، حدیث کے جملے ہیں، عبادت ٹوٹل 10 اجزاء ہیں، 10 پارٹس ہیں، 10 حصے عبادت کے ہیں، اور 9 حصے عبادت جو ہے وہ رزق حلال۔ 9 حصے، کتنی عجیب ہے یہ حدیث۔ 9 حصے رزق حلال ہے، ایک حصہ باقی جو ہے اس میں نماز، روزہ، حج یا سب چیزیں آ گئی، یعنی اصل چیز رزق حلال ہے۔ اگر انسان رزق حلال نہیں کما رہا ہے تو وہ کچھ بھی کرے، 9 حصے جو ہیں اس کے حرام ہیں۔ نماز بھی پڑھ لے، روزہ بھی رکھ لے، تو کہاں 9 حصے، کہاں ایک حصہ۔ لہذا جائیے، نوجوان جائیں، محرم میں جائیں، مسلسل جائیں، یقیناً فرق پڑے گا، یقیناً ان کی غیرت کو جگائیے، ان کی فطرت کو جگائیے۔ یہ دنیا کی لالچ جو ہے انسان کو بے غیرت، بے حیا بنا دیتی ہے۔ بھائی یہ پیسہ تو کہاں لے جائے گا؟ یہ پیسہ نہیں بلکہ جہنم کی آگ ہے۔ تو معاشرے پورے کے لیے زہر ہے، پورے معاشرے کو برباد کر رہا۔ دیکھیے ایک گناہ انفرادی ہوتا ہے، انسان قاتل بن جائے، انسان بہت بڑا گنہگار بن جائے، وہ گناہ فوراً معاف ہو جاتا ہے، کیونکہ میرا ذاتی گناہ ہے، خدا بڑا رحمین ہے۔ کسی نے کتنے بھی گناہ کیے، انفرادی ذاتی گناہ، لیکن یاد رکھیے وہ گناہ جو اجتماعی گناہ ہے، یعنی جن گناہوں سے پورا معاشرہ برباد ہو رہا ہے، یاد رکھیے گناہ اتنے خطرناک ہوتے ہیں، اتنے خطرناک ہوتے ہیں، ان کی توبہ بہت مشکل ہے۔ اگر توبہ کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے لیکن بہت مشکل ہے، کیونکہ ایسا عمل جس سے پورا معاشرہ برباد ہو رہا ہے، ایسے افراد جہنم کا لقمہ بننے والے ہیں۔ لہذا جائیے، انہیں پیار سے کہیے، کیونکہ یہ سلسلہ عملاً تجربہ کر کے دیکھا گیا کہ اسکردو میں ہم گئے تھے، بلتستان میں اسی طرح سے سارے مومنین کی بستی ہے، نوجوان گئے 100 کی تعداد میں، 200 50 بزرگوں کے ساتھ، سب کو جا کے ہاتھ جوڑا کہ یہ آپ پورے معاشرے کو تباہ کر رہے ہیں، پورے معاشرے کو بے غیرت بنا رہے ہیں، انسانوں کو شمر و یزید بنا رہے ہیں، وحشی بنا رہے ہیں۔ بھائی اس کی جگہ پر اچھی چیزیں رکھ سکتے ہیں، ایجوکیشنل چیزیں رکھیں جس سے تعلیم دی جائے، جس سے اصلاحی باتیں ہوں، جس سے کوئی مثلاً زبان سکھائی جائے، اور چیزیں یا رزق حلال کا اور بندوبست کیا جائے۔ الحمدللہ مسلسل لوگ جاتے گئے، مسلسل امر بالمعروف کمیٹی بنی، اور الحمدللہ جتنی دکانیں ویڈیو کی تھی وہ سب وہاں پر بند ہو گئی۔ یہ نوجوانوں کی محنت۔ اگر یہاں پر بھی نوجوان ملیں اور محبت سے، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی فتنہ نہیں، کیونکہ امر بالمعروف جو کریں اس پہ یہ ہمت ہونی چاہیے، کوئی گالی دے دے، کوئی برا بھلا کہے، آپ اس کا برا نہ منائیں، صبر کے ساتھ مسلسل تبلیغ کرتے جائیں۔ انشاءاللہ اس مجلس کے بعد اگر آپ جاتے ہیں کسی دکان کو کھلا ہوا دیکھا، جا کے اسے عرض کریں، گزارش کریں، عزیزان گرامی یہ وبا ہے، خصوصاً اہل بیت کے ماننے والوں کے اس محلے میں یہ وبا، تو پھر ہم میں اور غیر میں فرق کیا رہا؟ جبکہ مولا علی یہ فرماتے ہیں کہ میرا ماننے والا وہ ہے کہ اگر کسی بستی میں 1,00,000 لوگ رہتے ہیں اور اس میں ایک مومن ہے تو وہ مومن وہ ہوتا ہے کہ 1,00,000 جو غیر مومنین ہیں وہ نہ اس کی عبادت کا مقابلہ کر سکیں، نہ اس کی نماز کا مقابلہ کر سکیں، نہ اس کے تقویٰ کا مقابلہ کر سکیں، نہ اس کے حلال و حرام سے بچنے کے لحاظ سے اس کا مقابلہ کر سکیں، یعنی 1,00,000 میں وہ سب سے اعلیٰ ہو تو وہ میرا ماننے والا ہے۔ صلوات پڑھی محمد والا۔ لہذا کیا فرق رہ گیا؟ دوسرے محلوں میں بھی ویڈیو کی دکانیں ہیں، شیعوں کے محلے میں بھی ویڈیو کی دکانیں ہیں، کوئی فرق نہیں رہا کہ ہم کس طرح سے کہیں گے کہ ہم مومن ہیں، ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں۔ عزیزان گرامی خدا را اس رزق حرام سے انہیں بچانے کے لیے کوشش کریے، یہ جہنم کی آگ ہے جسے وہ کھا رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کتنے لوگ یہ مال کھا رہے ہیں حرام، یہ مال نہیں ہے بلکہ یہ جہنم کی آگ ہے۔ صلوات کریں محمد والا۔ لہذا یہ سب پر واجب ہے، امر بالمعروف کرنا سب پر واجب ہے۔ اگر ہم اسے ترک کریں گے، اگر عذاب آئے گا تو سب پر آئے گا۔ ظاہر ہے نوجوان بگڑیں گے تو سبھی کے بگڑیں گے، کیونکہ امر بالمعروف جب بھی کسی قوم نے ترک کر دیا تو ایک پر عذاب نہیں آیا جس نے صرف گناہ کیا، جو ویڈیو کی دکانیں والے صرف اس پر عذاب نہیں آئے گا، بلکہ عذاب پھر پورے بستی پر آئے گا۔ لہذا امر بالمعروف کرتے رہیے، صرف نماز پڑھنا کافی نہیں ہے، نماز کے بعد امر بالمعروف کریے۔ خدا انہیں توفیق دے، خدا انہیں رزق حلال حاصل کرنے کی توفیق دے۔ صلوات پڑھیے محمد والا۔ ہمارے دیگر صلوات۔ کل بھی عرض کیا گیا عزیزان گرامی،
ہم نے صرف نماز، روزے اور مجلس تک خود کو محدود کر رکھا ہے کہ یہ دین ہے. ایسا نہیں ہے. معاشرے کی اصلاح، امر بالمعروف اہم ترین مسئلہ ہے. غریبوں کی امداد اہم ترین مسئلہ ہے. ان مسائل کو اگر ہم چھوڑ دیں گے ہمارا معاشرہ تباہ و برباد ہو جائے گا. ہم متقی نہیں بنیں گے، ہماری اولاد بگڑ جائے گی، معاشرہ تباہ و برباد ہو جائے گا. ایک حصہ اگر دین کا لے لیا اور 4 حصے چھوڑ دیے تو وہ دین نہیں ہے بلکہ وہ بے دینی ہے. جسے قرآن نے کہا کہ وہ بے دین ہے جو یتیم کی مدد نہ کرے، جو مسکین کی مدد نہ کرے، جو بیوہ کی مدد نہ کرے. لاکھ نماز پڑھتا رہے مگر افرائیت الذی یکذب بالدین وذالک الذی یدعو الیتیم، جو یتیم پر رحم نہیں کرتا. لاکھ نماز پڑھے، لاکھ حج کرے مگر وہ بے دین ہے. عزیزان گرامی، ضروری ہے، ضرورت ہے اس بات کی، ہماری ان مساجد میں یہ سارا انتظام ہونا چاہیے. اقتصادی مسائل ہمارے حل ہونے چاہیے، علمی مسائل ہمارے حل ہونے چاہیے. اسی طرح سے جو سوشل پرابلمس ہمارے ہیں وہ حل ہونے چاہیے. صلوات پہ محمد وعلی. اور سب سے اہم مسئلہ اتحاد کا ہے. یہ مجلسیں کیا ہے؟ اتحاد کا درس دیتی ہیں. نماز کیا ہے؟ اتحاد کا درس دیتی ہے. 1 رکعت نماز 60 رکعت 700 رکعت میں بدل جاتی ہے جب ہم مل کر نماز پڑھتے ہیں. حج کیا ہے؟ اجتماع کا، اتحاد کا درس دیتا ہے. آج سب سے سخت ترین دور ہے مسلمانوں کے لیے عموماً، مگر اہل بیت کے ماننے والوں کے لیے خصوصاً. آپ دیکھیے جہاں جہاں اہل بیت کے ماننے والے ہیں وہ دشمن یہودی امریکیوں کے نشانے پر. لبنان کے شیعہ اور بیچارے ہمارے اہل سنت کے فلسطین، وہاں ان کا قتل عام ہو رہا ہے. اور آپ دیکھیے افغانستان میں کس طرح سے قتل عام ہے اور کس طرح سے خصوصاً مومنین کا قتل عام کیا جا رہا ہے اور کس طرح سے انہیں گھیرے میں رکھا جا رہا ہے. اسی طرح سے جہاں جہاں مومنین کی تعداد زیادہ ہے وہاں پر یہودی سازشیں بنا رہے ہیں. گزشتہ سال ہم بلتستان گئے مجالس کے لیے تو عجیب سازشیں وہاں دیکھی کہ کس طرح سے شیطانوں نے وہاں کے مومنین 2 لاکھ 3 لاکھ کی آبادی کے خلاف کس طرح سے امریکیوں نے آغا خان فاؤنڈیشن کے نام سے وہاں شیعوں کو بے غیرت بنانے کے لیے، وہاں بے حیائی پھیلانے کے لیے، وہاں بے پردگی اور اسی طرح سے گناہ کو عام کرنے کے لیے کس قدر منصوبہ بندی کی ہوئی ہے. یعنی وہ مومنین کی بستی، اس قدر علماء کا وہاں احترام ہے، اس قدر علماء کی وہاں بات مانی جاتی ہے کہ اس کردو میں الحمدللہ علماء نے آج تک سینما کھولنے کی اجازت نہیں دی اور سینما وہاں نہیں ہے. یعنی جس شہر میں سینما نہیں ہے وہاں آغا خان فاؤنڈیشن کے ذریعے سے اور بہت سارے ممالک اس کو مدد کر رہے ہیں، ہالینڈ والے، ڈچ والے، امریکہ والے، کہ وہاں جا کے شیعوں کو خراب کیا جائے، مسلمانوں کو خراب کیا جائے. اور وہاں پر ایڈ کے ذریعے سے، یعنی اس بستی میں جہاں علماء نے سینما کھولنے نہیں دیا، وہاں ظاہر ہے کہ بے روزگاری کی وجہ سے 6 مہینے وہاں برف باری ہوتی ہے، غربت کی وجہ سے، نوکری کے بہانے سے اور بہانے سے خواتین کو نوکری دی گئی اور یہاں تک کہ انہیں کہا گیا کہ پردہ اتار دیں، پردہ میں رہیں گے ہم نوکری نہیں دیں گے. پھر کہا اسلام آباد ٹریننگ میں جائیے، وہاں اور بے حیائی کا انہیں درس دیا گیا تاکہ معاشرے میں بے حیائی پھیلے. اور وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ اس حد تک آغا خان فاؤنڈیشن نے وہاں بے حیائی پھیلائی کہ وہ مومنہ خواتین کہ انہوں نے رات بھر شراب پی اور غش ہو کے بے ہوش ہو گئی اور وہ اسپتال میں لائی گئی. آپ دیکھیے کس طرح سے نوجوانوں کے خلاف، شیعوں کے خلاف ہر جگہ پر سازشیں کی جا رہی ہے. عزیزان گرامی، ان سازشوں سے ہم کیسے مقابلہ کریں گے؟ فرض کریے آپ دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان میں کیا ہو رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں لبنان میں کیا ہو رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں سرحد میں کیا ہو رہا ہے. ہر جگہ پر سازشوں کے ذریعے سے مسلمانوں کو لڑایا جا رہا ہے اور سب جگہ یہ یہودی سازشیں ہیں. بھائی آج تک ہم نے نہیں سنا، آپ نے نہیں سنا، گزشتہ سال سے یہ سلسلہ شروع ہوا کہ اخباروں میں آ رہا ہے کہ اب اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے، اب اسرائیل کو مان لینا چاہیے. یعنی مسلمان ملک میں مسلمان لوگ کہہ رہے ہیں. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ یہودیوں نے اپنے دامادوں کو بھیجا، انہوں نے پیسے کھلائے، لوگوں کو خریدا، ان بے دین افراد کو خریدا گیا جو کہہ رہے آج اسرائیل کو تسلیم کر لو. یہودی کس قدر ہمیں لڑا رہے ہیں، قوم پرستی ایک طرف، فرقہ پرستی اور ایک طرف، تاکہ اس ملک کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں. کیونکہ یہودی اسرائیل کو اگر آج خطرہ ہے، کس سے خطرہ ہے؟ یا ایران سے خطرہ ہے یا پاکستان سے خطرہ ہے. آپ جانتے ہیں ترکی میں یہودیوں نے اڈے بنا لیے، ترکی کی فوج کے ساتھ معاہدہ ہو گیا، مصر ان کے سامنے جھک گیا،
اور ممالک جتنے عرب ہیں ان میں دم نہیں ہے، ان میں طاقت نہیں ہے. اب اسرائیل کو کسی سے خطرہ نہیں ہے. اگر خطرہ ہے تو پاکستان سے ہے یا ایران سے ہے. لہذا پاکستان میں پوری کوشش کے ساتھ فرقہ پرستی، قوم پرستی، سب کے پیچھے یہودیت کا ہاتھ ہے. عزیزان گرامی، ان سازشوں کا مقابلہ ہم کیسے کریں گے؟ جہاں جہاں مومنین زیادہ ہیں وہاں طرح طرح کی سازشیں، یعنی بلتستان جہاں اکثریت مومنوں کی ہے، ایسی ایسی سازشیں وہاں پتہ چلا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. غربت کی وجہ سے وہاں کہا گیا کہ جناب آغا خان فاؤنڈیشن کی طرف سے بھائی آپ کے گائے بھینس کو ہم دودھ زیادہ کریں گے. کیا کریں گے؟ دودھ زیادہ ہوگی، کمائی زیادہ ہوگی. کیا بتایا گیا؟ کہا گھاس پھوس امونیا کے ساتھ قبر میں ڈال دو اور 40 دن کے بعد اس کو نکال کے اپنے بھینس کو کھلاؤ. اب ڈاکٹروں نے جو مجھے وہاں بتایا کہ یہ جو امونیا کے ساتھ گھاس پھوس رکھا جاتا ہے، اب وہ جو گائے کو کھلایا جائے گا وہ گائے دودھ تو زیادہ دے گی مگر وہ دودھ جو پیے گا اسے کینسر کی بیماری ہوگی، جس کی وجہ سے بلتستان گلگت میں اکثریت لوگ کینسر کے مرض میں مبتلا ہیں. اب آپ دیکھیں کس طرح سے نسل کشی کی جا رہی ہے مومنین کی، کہ اس طرح سے انہیں میٹھے زہر کے ساتھ مار دیا جائے، ان کے بچوں کو کس طرح سے بگاڑ دیا جائے. لہذا یہ ان تمام سازشوں کا بتائیے ہم مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اب وہ یہی چاہتے ہیں ہمیں الگ الگ کر دیں، ٹکڑے ٹکڑوں میں کر دیں، قوموں میں بانٹ دیں. بھائی یہ ہزارہ ہے، وہ پٹھان ہے، وہ شیعہ ہے، وہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے. اس طرح سے ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے تاکہ ایک ایک ٹکڑے کو یہودی آسانی سے کھا سکتا ہے. لیکن اگر سارے مسلمان ایک ہو جائیں، سارے مسلمانوں میں اتحاد ہو جائے، سارے مومنین میں اتحاد ہو جائے تو بھی یہ یہودی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. لہذا آج اشد ضرورت ہے ایک نیٹ ورک ہونا چاہیے، ہمیں آپس میں رابطہ ہونا چاہیے. اب یہاں کے مومنین کا بلتستان کے مومنین سے کوئی رابطہ نہیں، وہاں کے مومنین کا سرحد سے کوئی رابطہ نہیں، وہاں کے مومنین کا کراچی سے کوئی رابطہ نہیں. یہ رابطہ بہت ضروری ہے. یہ حج عبادت اسی لیے ہے، اجتماعی عبادت اسی لیے ہے، مجلس اسی لیے ہے تاکہ ہمارا ایک دوسرے میں رابطہ رہے، اور رابطے کی وجہ سے جب ہم مل بیٹھیں گے تو دشمن کا مقابلہ کر سکتے ہیں. صلوات پڑھی محمد وعلیہ رابطہ ہونا بہت ضروری ہے ورنہ ہم ختم ہو جائیں گے. افغانستان کے مومنین اور یہاں کے مومنین کا اگر رابطہ نہ ہو، دنیا بھر کے مومنین کا، کم سے کم پاکستان کے مومنین و مسلمین کا رابطہ ہونا چاہیے. اب ہم نے دیکھا بلتستان میں کیا پرابلم ہے کہ 6 مہینے کوئی کام نہیں. جب 6 مہینے کوئی کام نہیں، بے روزگاری ہے، برف باری زیادہ. اب وہاں غربت ہے، حالانکہ وہاں ہر چیز میسر ہے. وہاں پر مجھے بتایا گیا خوبانی جو ہے تقریباً 3 یا 4 لاکھ ٹن خوبانی ہر سال ضائع ہو جاتی ہے. وہاں ٹیکنالوجی نہیں ہے. وہاں مثلا یہی کہ کچھ تاجر حضرات جائیں اسی خوبانی کو جا کے خشک کرنے کا پروجیکٹ جس پر 1 لاکھ روپیہ بھی خرچ نہیں ہے. میں نے کہا یہ باتیں خود عبادت ہے. کل آپ نے سنا بھی کہ صرف نماز عبادت نہیں ہے، بے روزگاری کو ختم کرنا عبادت ہے، کیونکہ بے روزگاری اور فقر کی وجہ سے آپ کے مومنین کافر بن رہے ہیں، آپ کے مومنین کو بگاڑا جا رہا ہے. عیسائی مشنریز وہاں کام کر رہے ہیں، آغا خان فاؤنڈیشن امریکہ کے اشارے پر وہاں انہیں بگاڑ رہے ہیں. مثلا وہاں پر 1 لاکھ روپے میں ایک کارخانہ بن سکتا ہے کہ اس خوبانی کو سکھائے اور وہی خوبانی 8 روپے کلو ملتی ہے، اگر سوکھ جائے تو 80 روپے کلو بازار میں بکتی ہے. یعنی خود اس بیپاری کا بھی فائدہ ہوگا، خود وہاں کے مومنین کو بھی کام ملے گا اور غربت ختم ہوگی. اسی طرح سے چھوٹے چھوٹے کارخانے وہاں قائم کیے جا سکتے ہیں. وہاں سے مثلا کپڑا جو ہے چین کا بڑے آسانی سے آ جاتا ہے، وہاں سے ہر کپڑا مل جاتا ہے. اسی کپڑے کو مثلا قمیصیں بنا کر پورے پاکستان میں سپلائی کی جا سکتی ہے، تاکہ بے روزگاری جب ختم ہوگی تو وہ مومنی فقر کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے آج ان یہودی سازشوں کا شکار ہو رہے ہیں. عزیزان گرامی، نیٹ ورک کی ضرورت ہے. ہمیں پتہ چلے کہ یہاں ایک مومن کے پاس فن ہے، مثلا وہاں پر غضب یہ ہے کہ یہی آغا خان فاؤنڈیشن والے، یہی عیسائی لوگ، وہی کافر لوگ وہاں آتے ہیں اور وہاں کے مومنین بیچارے میں تعلیم کم ہے، دین کے بارے میں تو بہت جانتے ہیں. پورے اس بستی میں ہم نے کہا کوئی جیولوجسٹ ہے، کوئی ماہر شناس ہے، زمین شناس کوئی نہیں تھا. مثلا جیولوجسٹ کو وہاں بھیجا جائے، وہاں پر یقین کے ساتھ لوگ بتاتے ہیں کہ وہاں ان پہاڑوں میں ڈائمنڈ بھی پایا جاتا ہے، سونا بھی پایا جاتا ہے. اور یہ انگریز لوگ آتے ہیں اور وہ ڈائمنڈ بھی نکال کے جاتے ہیں، سونا بھی نکال کے جاتے ہیں. اور وہاں کے مومنین تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے، ٹیکنالوجی نہ ہونے کی وجہ سے فقیر ہے، جبکہ ان کے پاس ساری نعمتیں موجود ہیں. اس طرح سے رابطہ ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ چاروں طرف سے یہودی اور امریکی آج ہمیں مٹانا جانتے ہیں، ہمیں ختم کرنا چاہتے ہیں. اگر ہم آپس میں رابطہ نہیں رکھیں گے، تاجروں کی ایک کمیٹی ہونی چاہیے، ان کا رابطہ ہونا چاہیے، ماہرین کی ایک کمیٹی ہونی چاہیے، ان کا رابطہ ہونا چاہیے، سائنسدانوں کی ایک کمیٹی ہونی چاہیے، ان کا رابطہ ہونا چاہیے.
چاہیے، علماء کی ایک کمیٹی ہونی چاہیے، ان کا ایک رابطہ ہونا چاہیے، اسٹوڈنٹس کی ایک کمیٹی ہونی چاہیے، ان کا رابطہ ہونا چاہیے۔ اگر ہم الگ الگ رہے ہم ان سازشوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ کبھی آپ سنیں گے کہ ہزارہ جات افغانستان میں مومنین کا قتل عام ہوا، کبھی آپ سنیں گے کہ بلوچستان میں مومنین کا قتل ہوا، کبھی آپ سنیں گے کہ سرحد میں مومنین کا قتل ہوا، کبھی آپ سنیں گے لبنان میں مومنین کا قتل ہوا۔ یہ سارے جو قتل و غارت گری ہو رہے ہیں اس وجہ سے کہ ہمارا کوئی نیٹ ورک نہیں ہے۔ اللہ اللہ، آج اس چیز کی ضرورت ہے کہ ان حسینی مجلسوں کے ذریعے سے ہم پیغام دیں۔ لہذا میں اپیل کروں گا ان تاجر برادروں کو جو صاحب حیثیت ہے، زیادہ نہیں 1-1 لاکھ، کہ یہ چھوٹے چھوٹے کارخانے اگر بلتستان میں قائم کیے جائیں تو 3 لاکھ کے مومنین وہاں رہتے ہیں۔ اور وہ میں نے جب دیکھا خود حیران ہوا۔ ناروے یورپ میں ہم نے دیکھا تھا، بالکل ناروے جیسا خوبصورت ملک ہے، خوبصورت ملک ہے، اور امریکی 2 مرتبہ وہاں ان کے فوجی اتر چکے ہیں۔ وہاں دیو سائی ایک بہت بڑا میدان ہے، دنیا بھر کا ایک عجیب میدان ہے، ہزارہ قسم کے پھول پائے جاتے ہیں، اور امریکہ وہاں اڈے قائم کرنا چاہتا ہے۔ اس اڈے کو قائم کرنے کے لیے وہاں شیعت کو ختم کر رہا ہے، زہر کے ذریعے سے، بے حیائی کے ذریعے سے، بے غیرتی کے ذریعے سے۔ لہذا مومنوں آپس میں رابطہ رکھو، خود دنیا کا بھی فائدہ ہے یہی کہ مومن وہاں اگر تجارت کریں گے۔ آپ مثلا ایک اور افسوس کی بات، وہاں پر جتنی تجارت پر کنٹرول ہے ہول سیل، وہ ایسے لوگوں کا ہے جن کا کوئی دین نہیں، جن کا کوئی ایمان نہیں، اور اپنے مومنین کے پاس ہول سیل پہ بھی کنٹرول نہیں۔ یعنی آٹا جو ہم نے وہاں کھایا شاید پاکستان میں سب سے بدترین آٹا ہو، کیونکہ ہول سیل پہ کنٹرول ان لوگوں کا ہے جو دشمن اہل بیت ہیں، جو دشمن اسلام ہیں، اور اکثر لوگ پیٹ کے مرض میں مبتلا۔ یہی لوگ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ خود وہاں علماء کی بات چلتی ہے، علماء کے ہاں لوگ رجوع کرتے ہیں، کورٹوں میں نہیں جاتے۔ الحمدللہ آج بھی وہاں یہ چیز باقی ہے۔ اگر وہاں پر علماء اعلان کر دیں کہ بھائی یہ مومن کوئٹہ سے آیا ہے، یہ ہول سیل کرے گا، اس سے خریدنا ہے، تو کوئی مومن جا کے کسی اور سے آٹا نہیں خریدے گا۔ آپ اس طریقے سے دنیا بھی فائدہ حاصل کریں گے اور ان مومنین کو نجات بھی دلائیں گے جہاں پر سازشیں کی جا رہی ہیں۔ عزیزان گرامی، اشد ضرورت ہے، بار بار کہہ رہا ہوں کہ اے مومنوں، اگر پاکستان میں آپ کو اپنا دفاع کرنا ہے تو آپس میں رابطہ رکھیے، آپس میں الگ نہ رہیے۔ اگر رابطہ نہیں رکھیں گے یہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، آپ کا قتل عام کریں گے، جس طرح سے بوسنیا میں قتل عام ہو رہا ہے، جس طرح سے آج اور آگے بوسنیا سے قتل عام ہو رہا ہے۔ آج مسلمان کو یہ ختم کرنا چاہتے ہیں، مگر مسلمان سے پہلے مومنین کو ختم کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ مومنین جو ہے ان کے لیے زیادہ خطرناک ہے۔ مومنین کے پاس جذبہ حسینی ہے، مومنین کے پاس جذبہ شہادت ہے، مومنین کے پاس فکر حسینی ہے۔ صلوات کل محمد والے۔ یہ نہیں کہ بس مجلس سے سن کے چلے جائیں، ان چیزوں کو بھی عبادت سمجھیے، یہ افضل ترین عبادت۔ اگر یہ چیزیں نہیں کریں گے ہم دین کی حفاظت نہیں کر سکیں گے، ہم ظالم کے حملے کی حفاظت نہیں کر سکیں گے۔ لہذا بارہا اپیل کرتا ہوں کہ جو تاجر برادر حضرات ان اپنے مومنین 100% جہاں پر مومنین ہیں ان علاقوں میں اگر کچھ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، وہاں سرمایہ گزاری کرنا چاہتے ہیں، تو پاک فاؤنڈیشن کے جو سامنے یہاں دفتر ہے، یا یہاں پر سلمان بھائی ہیں، یا اور جو پاک فاؤنڈیشن کی، یا خود مجھ سے رابطہ کریں تاکہ ایک ایسا نیٹ ورک بنایا جائے کہ جو چیز وہاں نہیں ہے یہاں سے لائی جائے، جو یہاں نہیں ہے وہاں سے لائی جائے۔ یہ تاجروں کا ایک نیٹ ورک ہونا چاہیے، ماہرین کا ایک نیٹ ورک ہونا چاہیے، ماہرین کمپیوٹر کا ایک نیٹ ورک ہونا چاہیے۔ عزیزان گرامی، جب تک کہ یہ نظام نہیں بنے گا یوں سمجھیے کہ ہم نے دین کے فقط ایک جز کو لے لیا، ایک جز کو۔ ابھی آپ نے سنا کہ ٹوٹل عبادت جو ہے 10 جز ہے، ان میں سے ایک جز میں یہ سب کچھ آ گیا، نماز، روزہ، حج۔ 9 جز جو ہے وہ رزق حلال ہے، رزق حلال 9 جز ہے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ لہذا یہ عبادت ہے کہ اگر آپ نے وہاں کے ہزاروں مومنین کو روزگار فراہم کیا، یہ نماز کی طرح عبادت ہے، یہ عزاداری کی طرح عبادت ہے، پھر یہ بیچارے دیندار ترین افراد ان سازشوں کا شکار نہیں بنیں گے۔ صلوات کریں محمد والے محمد۔ آئیے پروردگار سے دعا کریں کہ پروردگار ہمیں مکمل دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم اس روحانیت کو بھی قائم کریں جو نماز، روزے اور دعا کے ذریعے سے ملتی ہے، اور اسی طرح سے ہم اقتصادی نظام
قائم کرنے میں بھی کامیاب ہو جائیں، تاکہ ہمارے معاشرے سے غربت، فقر ختم ہو جائے، ہمارے معاشرے سے بے حیائی، بے غیرتی ختم ہو جائے، فحاشی و عریانی ختم ہو جائے، اور چاروں طرف جو مومنین کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، پروردگار ہمیں توفیق عطا فرما، ہم سب متحد ہو کر اس خارجی حملے کا مقابلہ کر سکیں۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا تجھے واسطہ اس وقت کا جب حسین نے گھوڑے سے اتر کے کٹے ہوئے بازو اٹھائے، کس وقت کا خدا کو واسطہ دیں کہ دوبارہ دینا؟ او میرے اللہ تجھے واسطہ اس وقت کا جب حسین گھوڑے سے اتر کے دو کٹے ہوئے بازو اٹھائے، دونوں کو چوم کے فرمایا میری جان عباس میری کمر ٹوٹ گئی، اے خدا میرے گناہگار ہاتھوں کو نہ دے، تجھے واسطہ عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا، سب مل کے کہیے یا اللہ یا اللہ یا مجیب دعوت المضطرین یا کاشف کرب المکروبین، سب مل کے کہیے یا غیاث
غیاث المستغیثین یا غیاث، اے فریاد سننے والوں کی فریاد، سننے والے میرے اللہ، اے خدا تو نے مجھ سے معاملہ کبھی برا نہیں کیا، میں نے گناہ کیے تو نے مجھے نعمتیں دی، اے خدا یہ میں ہوں، میں نے تجھ سے برا معاملہ کیا، اے عزیز خدا آج بھی گناہگار کی توبہ کے انتظار میں ہے۔ اللہ اکبر، کس قدر وہ انتظار کر رہا، ہم کس قدر بدبخت ہیں، دیر ہماری طرف سے ہے، اس کی طرف سے نہیں۔ خدا فرماتا ہے داؤد ان گناہگاروں سے کہہ دو کہ میرے پاس آنے میں اتنی دیر نہ لگاؤ، توبہ کرنے میں اتنی دیر نہ لگاؤ، مجھے اتنا انتظار نہ کراؤ، اے خدا آج ہم آ گئے ہیں توبہ کے لیے، اے خدا ہم نے انتظار نہیں کرایا، اے خدا آج توبہ قبول ہونے میں تو بھی ہمیں انتظار نہ کرا۔ اس قدر وہ کریم ہے۔ حضرت موسیٰ کوہ طور پہ جاتے ہیں، کہتے ہیں یا رب، خدا ایک مرتبہ جواب دیتا ہے جی لبیک موسیٰ، سبحان اللہ، اس قدر لذت حاصل کی موسیٰ نے جب لبیک کی آواز سنی۔ پھر فرمایا یا رحمان، خدا نے ایک مرتبہ کہا لبیک، پھر کہا یا رحیم، خدا نے ایک مرتبہ کہا لبیک۔ اللہ جانے موسیٰ کے دل میں کیا خیال آیا، فرمایا یا الہ العاصین، اے گناہگاروں کے رب، خدا نے 3 مرتبہ جواب دیا لبیک لبیک لبیک۔ حضرت موسیٰ حیران ہو گئے، میرے اللہ میں نے یا رحمان کہا، تو نے ایک مرتبہ کہا لبیک، میں نے یا رحیم کہا، تو نے ایک مرتبہ کہا لبیک، مگر جب میں نے کہا یا الہ العاصین، اے گناہگاروں کے رب، تو نے 3 مرتبہ کہا لبیک۔ خدا نے کہا موسیٰ جو عابد ہے اس کا سرمایہ اور امید عبادت ہے، جو متقی ہے اس کا سرمایہ اور امید تقویٰ ہے، مگر گناہگاروں کا سرمایہ اور امید میرے سوا کوئی نہیں، میرے سوا کوئی نہیں، اے خدا ہم گناہگار آئے ہیں، تنہا نہیں آئے، عباس
عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا واسطہ قربان جاؤں عباس تیری شجاعت پہ ایک بازو کٹا مشق کو دوسرے بازو سے اٹھایا دوسرا بازو کٹنے کے قریب آیا مشق کو دانتوں سے سنبھالا عباس کے دانتوں میں مشق ہے مگر ہونٹ ہل رہے ہیں عباس دعا مانگ رہے ہیں فرما رہے مولا مجھے اپنی جان کی کوئی فکر نہیں مگر کسی طرح سے یہ پانی حسین کے پیاسوں تک پہنچ جائے ابھی دعا ختم ہوئی ایک تیرا کے مشق میں لگا یا اللہ حضرت عباس نے کہا میرے اللہ جو تیری مصلحت اگر تو نے میری پہلی دعا قبول نہیں کی تو میری دوسری دعا قبول کر لے عباس نے دوسری دعا مانگی میرے اللہ اگر مشق خیمے میں نہیں گئی تو اب میری لاش بھی خیمے میں نہ جائے بچے انتظار میں ہیں خدا کی آواز آئے گی عباس تیری دعا رد نہیں ہے یہ امتحان کا وقت ہے مگر عباس تیری دعا کا صلہ ہم نے یہ دیا ہم نے قیامت تک کے لیے تجھے باب الحوائج بنا دیا اب جو تیرے ذریعے سے دعا مانگے گا اس کی دعا رد نہیں ہوگی عباس گھوڑے سے گرے حسین آ گئے عباس کو گود میں لیا عباس نے کہا مولا اماں نے بتایا تھا عباس جب تمہاری ولادت ہوئی تھی سب سے پہلے تو نے حسین کے چہرے کو دیکھا تھا مولا دنیا سے جا رہا ہوں چاہ رہا ہوں آخر بار آپ کے چہرے کو دیکھ کے جاؤں مگر مجبور ہوں ایک آنکھ میں تیر لگا ہے دوسری آنکھ میں خون بھرا ہے مولا اگر زحمت نہ ہو میرے آنکھ کا خون صاف کریے سنیں گے عباس نے کیا کہا ہوگا عباس نے ادب سے کہا ہوگا مولا یہ بھی زحمت نہ دیتا اگر بادو سلامت ہوتے حسین نے آنکھوں کا خون صاف کیا عباس نے زیارت کی حسین نے کہا عباس میری بھی تمنا ہے تیری پوری زندگی گزر گئی کبھی بھائی کہہ کے نہیں پکارا اب مجھے بھائی کہہ کے سینے سے لگا لے عباس نے کہا اب شہزادی زہرا کے لال ہے میں کنیز کا بیٹا حسین نے فرمایا عباس میں حکم دے رہا ہوں عباس کی لاش تڑپی مدینے کی طرف منہ کیا اماں مجھے معاف کرنا تجھ سے وعدہ کیا تھا مرتے مر جاؤں گا کبھی بھائی کہہ کے نہیں پکاروں مگر حسین حکم دے رہے عجب نہیں
غبار اٹھتا ہو، کوئی کالے برقعے میں بی بی آئی ہو، عباس کا سر گود میں لیا ہو، عباس مجھے پہچانو، میں فاطمہ الزہرا ہوں، مجھے اماں کہو۔ پروردگار ان آنسوؤں کا واسطہ ہمارے والدین کے گناہ بخش دے، دنیا بھر کے مومنین و مومنات کے گناہ بخش